لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والملحدين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي الأبته التهامي السيد البهي السراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض مدينة الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اب اس کے کہ آیہ کریمہ کے ذائن میں گفتگو کی جائے. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم اسماعیل خان ابن لطیف خان، مرحومہ بدر روبی بنت جعفر خان، مرحوم عزیز خان ابن اسماعیل خان، مرحوم شفیع اللہ خان ابن اسماعیل خان، مرحومہ بشیرہ بی بنت ثناء اللہ خان اور مرحومہ رشیدہ بی بنت رحمت اللہ خان، ان مرحومین کے روح کو حساب فرما. آپ حضرات اپنی اپنی دعاؤں اور حاجتوں کی برابری، مرحومین کی مغفرت اور ان کے علو درجات اور مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات.
فرش عزا کا فیض ہے اور اہل بیت کا کرم ہے کہ جہاں اس فیض فرش عزا کے صدقے میں ہمارے ذہنوں میں بہت سی احادیث محفوظ ہیں، وہیں پر یہ بھی ہے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں بھی محفوظ ہیں، اور انہی محفوظ آیتوں میں سے ایک مشہور آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ یہی آیہ مباہلہ ہے۔ تقریباً ہمارے قوم کی ہر فرد کو یہ آیہ کریمہ یاد بھی ہوگی، حفظ بھی ہوگی، اور اگر کسی بنا کے اوپر یاد نہیں ہوگی تو بہرحال ترجمے کی حد تک کے بعد ذہن عالیہ میں ضرور محفوظ ہوگی۔ اس آیہ کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ میرے پیغمبر، یہ لوگ کہ جو کٹ حجتی کے اوپر آمادہ ہیں، علم آ جانے کے بعد تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر کے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر کے آتے ہیں، اور پھر میدان میں آ کر کے ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں۔ جو مستحق لعنت ہو اللہ جھوٹوں کے اوپر لعنت کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ بالکل سادہ سادہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے، اور اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص صحابہ میں سے، جناب امیر کے چاہنے والوں میں سے، ایک دن مولا کے پاس آیا اور عام کر کے کہتا کیا ہے کہ مولا، یہ جو آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہے، اس آیہ مباہلہ میں علم سے مراد کیا ہے؟ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ مولا، میں آپ کے پاس اس لیے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ ہی نے قرآن کی تلاوت کی تھی جب قرآن نازل نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ہی کے گھر میں آیہ ربانیہ کا نزول ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے آنگن میں آیتیں برسی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا گھر محبت الہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے گھر ہی میں قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ مولا یہ بتائیے کہ علم سے مراد کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ اے پوچھنے والے، اچھا کیا کہ تو اس دہلیز کے اوپر آ گیا کہ جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ کر کے نکلتا ہے، اور تو نے آ کر کے ایسی ذات سے سوال کیا ہے کہ جس کے سامنے دنیائے علم بالکل ششدر رہ جاتی ہے، اور ایسی ذات سے تم نے پوچھا ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے سے باخبر ہے، وہ کائنات کی ہر شے کو جانتا ہے، کہ جو مصاحب قرآن ہے، کہ جو ہمراہ قرآن ہے، جو عدیل قرآن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن لا ریب ہے تو علی لا عیب ہے۔ اگر قرآن لا ریب تو علی کی ذات لا عیب، اگر قرآن نور تو علی سراپے نور، اگر قرآن کتاب مبین تو علی امام مبین، اگر قرآن ہدی للمتقین تو علی امام المتقین، اگر قرآن وہ ہے کہ جو طہارت
ہے تو علی کی ذات وہ ہے کہ جو منبع طہارت ہے. اگر قرآن نور ہے تو علی پیکر نور ہے. اگر قرآن لفظ ہے تو علی معنی ہے. اگر قرآن دعویٰ ہے تو علی دلیل ہے. اگر قرآن برہان ہے تو علی اس کی دلیل ہے. اگر قرآن کو یوں کہا جائے کہ قرآن وہ ہے کہ جس کی ایک ایک آیت اگر مومن پڑھے تو تلاوت ہوگی، تو اگر علی علی کرو گے تو عبادت ہوگی. ہوگی، علی علی کرو گے تو عبادت ہوگی. اچھا کیا کہ در علی پہ آ کر کے سوال کیا، اس لیے کہ کوئی سائل یہاں سے تشنا اور خالی ہاتھ نہیں جاتا. قرآن لفظ ہے تو علی معنی ہے. قرآن آیت ہے تو علی اس آیت کی تفسیر ہے. قرآن اگر مشکل ہے تو علی مشکل کشا ہے. قرآن اگر سخت ہے تو علی اس کے معنی کو واضح کرنے والا ہے. سارے لفظوں کو سمیٹ کر کے اگر یوں کہہ دوں کہ قرآن میں اگر سورہ کوثر ہے تو علی ساقی کوثر ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا کیا کہ آ کر کے سوال کیا تو یہیں سے تجھ کو جواب ملے گا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر آ گیا ہے اور تو نے سوال کر ہی لیا ہے تو یاد رکھ کہ اس آیے کریمہ میں علم سے مراد خود قرآن ہے. علم سے مراد خود قرآن ہے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن آ جانے کے بعد، قرآن کی آیتیں واضح آ جانے کے بعد اگر یہ لوگ کٹ حجتی کے اوپر آمادہ ہیں، آپ کے دلیل و برہان کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو نبی اب اپنے کو آپ زیادہ پریشان نہ کریے بلکہ ان کو دعوت مباہلہ دے دیجیے. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. میں کہوں گا کہ دیکھیے جو مسئلہ ہے نصارہ کا اور پیغمبر کا جو معاملہ تھا وہ معاملہ اسلام اور عیسائیت کا نہیں تھا بلکہ توحید کا تھا. مشکل جو پیدا ہو رہی تھی وہ مسئلہ توحید کے اوپر ہو رہی تھی اور باقی کسی اس کے اوپر نہیں تھی. رسالت کے اوپر نہیں تھی، نبوت کے اوپر نہیں تھی، قرآن کے اوپر نہیں تھی، بلکہ مسئلہ جو تھا وہ صرف اور صرف توحید کا تھا اور تثلیث کا تھا. عقیدہ توحید کا تھا اور تثلیث کا تھا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ نبی اللہ اگر آپ کہہ رہے تھے تو آپ یہ کہتے کہ بہتر یہ ہے کہ تم عیسائیت کو لے آؤ، ہم اسلام لے آتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ نبی یہ کہتے کہ ٹھیک ہے تم عیسائیت لاؤ، ہم اسلام لے کر کے آتے ہیں. تم اس طرف سے اپنے تمام ان دلائل کو لے کر کے آؤ، ہم لا کر کے برہان کو لے کر کے آتے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ نبی کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ تم آ جاؤ، تم اپنی باتوں کو رکھو، ہم اپنے تمام تر و دلائل کو تمہارے سامنے رکھتے ہیں. مگر اس بات کو نبی کریم نے نہیں کہا بلکہ آیے کریمہ نازل ہوئی. میرے پیغمبر اب ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعوت مباہلہ دینے کی ضرورت ہے. قرآن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میدان میں لانے کی ضرورت ہے. یعنی قرآن پیغمبر سے کہہ رہا تھا کہ مسئلہ توحید کا ہے. اے میرے پیغمبر توحید کے پرچم کو صبح قیامت تک بلند رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. قرآن آپ نے پیش کیا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو بس اب قرآن پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ کا اشارہ یہ ہے کہ میرے حبیب جب توحید کا معاملہ آ جائے تو پھر ایسے معاملے میں قرآن پاک نہ پیش کرنا، پنجتن پاک کو پیش کرنا.
پاک کو پیش کرنا نہیں بلکہ پنجتن پاک کو پیش کرنا۔ لہذا نبی کریم نے دعوت مباہلہ دے دی، کیوں؟ کیونکہ آیتیں سنا دی گئی، قرآن پڑھ کر کے سنایا جا چکا، تو پتہ یہ چلا کہ ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب قرآن صامت کی ضرورت نہیں ہوتی، قرآن ناطق کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں قرآن صامت نہیں کام کرتا وہاں کے اوپر قرآن ناطق کام کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ دعوت مباہلہ دے دی گئی۔ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے جیسی آیت نازل ہوئی تھی، جیسا جیسا لفظ آیا تھا، اسی لفظ کی ترتیب سے آپ نے کاروان تحفظ توحید کو آمادہ کیا۔ جیسے لفظوں کی ترتیب ویسے نبی کا کاروان تحفظ توحید۔ لفظ پہلے ابنانا، پھر اس کے بعد نسانا، پھر اس کے بعد انفسنا۔ روایت کہتی ہے، تفسیر قرآن کہتی ہے کہ نبی نے دونوں اپنے نواسوں کو لیا، کیونکہ لفظ پہلے ابنانا تھا، ایک کو گود میں لیا، ایک کی انگلی پکڑی، اور پھر اس کے بعد لفظ خود موجود تھا نسانا۔ لہذا اللہ کے نبی نے اپنے پیچھے اگر کسی ذات کو رکھا تو ذات صدیقۃ الکبریٰ کو رکھا، اور پھر اس کے بعد تھا انفسنا کا لفظ۔ لہذا اسی لفظ کی ترتیب سے آپ نے نفس کو اپنے علی کی ذات کو رکھا۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا ترتیب قرآن محمد بیان کرتے چلے گئے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ لفظ ابنانا، پھر انفسنا، پھر نسانا، اور پھر انفسنا، یہ اس اعتبار سے الفاظ نازل ہوئے۔ نبی کریم نے اسی اعتبار سے ترتیب اپنے کارواں کو دیا۔ اب عزیزو مسئلہ اس چیز کا ہے کہ پروردگار تو عالم الغیب ہے، بلکہ عالم الغیب کیا خالق الغیب ہے۔ تو جانتا ہے کہ تیرے نبی کی کوئی اولاد نہیں ہے، جو تو نے دی بھی تھی 2 اولاد ذکور تھی، 2 نر آپ کے یہاں 2 بیٹے تھے، ان دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا تو اب تو کوئی ہے ہی نہیں نا۔ تو جب پروردگار تو جانتا ہے کہ نبی کے بیٹے نہیں ہے تو نبی بیٹے لائیں گے کہاں سے؟ تو یا تو لفظ ابنانا کو نازل نہ کرتا، یا اگر لفظ ابنانا کو رکھا ہے تو نبی کے گھر میں نبی کے بیٹے ہونے چاہیے۔ اور یہ ہم کو آج فکر نہیں، کل دنیا صحابیت کو بڑا تجسس تھا کہ ابنانا آئیں گے کہاں سے۔ لہذا رات بھر کی تیاری ہوتی رہی کہ شاید ہمارا چانس لگ جائے، نبی ہم سے کہہ دیں، ہم کو موقع مل جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ صبح آئے تو سلمان کو دروازے کے اوپر پایا اور پوچھا کہ نبی کہاں ہے، ہم لے کر کے اپنے بیٹوں کو آئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سلمان نے کہا کہ ارے جس کو لے جانا تھا نبی لے گئے، اب آنے اور لانے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ اصرار ہوا کہ کیوں لے گئے، کیسے لے گئے؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ میدان باقی دوسرے میدانوں سے فرق کرتا ہے۔ کہا کیسے فرق کرتا ہے؟ کہا بہتیرے مقامات ایسے آئے ہیں، میدان میں جب رن پڑا تو پتا چلا کہ بھاگنے والے بھاگ گئے، اپنی جان کو بچا لیا۔ کوئی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، کوئی کہیں چلا گیا، سب نے اپنی جان کو محفوظ رکھ لیا۔
پتا چلا کہ میدان میں گئے جان کو بچا کر کے چلے آئے، شمشیر کے مقابلے جان بچ گئی، مگر یہ معاملہ لعنت کا معاملہ ہے، مقابلہ لعنت کا مقابلہ۔ ارے لعنت جس کے پیچھے ایک دفعہ پڑ گئی قیامت تک ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد لگ گئی نا تو دیوبند تک کے پیچھا نہیں چھوڑا۔ لہذا نبی کریم قافلے کو لے کر کے نکلے، اور اب جب قافلے کو لے کر کے نکلے تو امام حسین گود میں ہے، حسن مجتبی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں، نبی کریم کی پشت پہ خود صدیقہ طاہرہ ہیں اور مولائے کائنات ہیں۔ نبی ہیں، نبی بچوں کو لیے ہوئے، پیچھے بی بی دو عالم ہیں وہ بھی خالی ہاتھ، ان کے پیچھے علی مرتضیٰ ہیں وہ بھی خالی ہاتھ۔ یا رسول اللہ آپ کوئی چھوٹے موٹے نبی نہیں ہیں، آپ جانے کائنات ہیں، آپ روح کائنات ہیں، آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، آپ سید الاولیاء ہیں، آپ سید الاوصیاء ہیں، آپ سید النبی ہیں، آپ سید الرسل ہیں۔ نبی آپ کوئی چھوٹے موٹے نبی نہیں ہیں، اپنا مقام دیکھیے، اپنی منزلت دیکھیے، اپنے وقار کو دیکھیے، وہ رتبہ جو آپ کو خالق کون و مکان نے عطا کیا ہے وہ دیکھیے۔ ارے ماں خالی ہاتھ چل رہی ہے، باپ خالی ہاتھ چل رہا ہے، ایسا کریے کہ ایک بچہ دیجئے ماں کے حوالے کریے، ایک بچہ باپ کے حوالے کریے، آپ خود صدارت فرمائے، خالی ہاتھ چلیے، تو شاید ایک مرتبہ نبی جواب دے کہ دیکھو آج اگر میں بچوں کو دے دوں گا، والدین کے حوالے کر دوں گا تو بچوں کی حیثیت بدل جائے گی۔ کیوں بدل جائے گی؟ اس لیے کہ یہ بے حیا دنیا اور ضمیر فروش اس دنیا میں بسنے والے مورخ لکھ دیں گے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ماں کہیں گھر سے نکلتی ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں، بالآخر ماں کہتی ہے کہ چلو بھیا لے چلو۔ لہذا ہوا یہی کہ بی بی جانے لگی تو بچے رونے لگے ہوں گے، اور لہذا سیدہ نے کہا، لہذا میدان مباہلہ تک کے بچے پہنچ گئے۔ لہذا نبی نے کہا کہ اگر آج میں بچوں کو دے دوں گا تو بچوں کی حیثیت بدل جائے گی۔ یہ کسی باپ کے بیٹے تو ہو سکتے ہیں، کسی ماں کے آنکھ کے تارے تو ہو سکتے ہیں، توحید کے گواہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا بچوں کو لے کر کے میں نے بتایا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تحفظ توحید کے گواہ بن کر کے میدان میں آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ لہذا نبی کریم نے دونوں بچوں کو خود سنبھالا، ایک کو گود میں لیا، ایک کی انگلی پکڑی، اور اس طریقے سے قافلہ لے کر کے میدان میں آئے۔ مگر روایت کہتی ہے کہ وہ ذات جو ہر میدان میں آگے تھی
آج میں نے دیکھا کہ وہی ذات سب سے پیچھے، سب سے پیچھے۔ علی کی وہ ذات ہے جو کسی میدان میں پیچھے نہیں رہے، بلکہ علی نے ہر میدان میں سبقت کی ہے۔ علی تھے کہ جو سپہ سالار تھے، علی کی ذات وہ تھی کہ جو معرکے میں عظیم شخصیت اپنی رکھتے تھے کہ جن کی بنا کے اوپر لوگوں کے قدم جم جاتے تھے میدان جنگ میں، لہذا علی کا سکہ میدان جنگ میں جلتا تھا۔ مگر آج ہم نے دیکھا کہ وہ علی جو ہر میدان میں آگے، آج وہ سب سے پیچھے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ علی جو سارے میدان میں آگے تھے آج پیچھے کیوں ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ آج ذوالفقار کو نہیں چلنا ہے، اور مقابلہ ذوالفقار کا نہیں ہے، دلیل و برہان کا ہے، مباہلہ آج لعنت کا ہے۔ لہذا علی سب سے پیچھے چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصارہ کہہ دیں گے کہ بھیا ہم کیا کریں، علی شیر خدا سامنے آ گئے، ڈر کے مارے ہم نے سنا کر لی، کیا کرتے؟ لہذا علی کو سب سے پیچھے کیا، اور وجہ یہی ہوئی کہ نصارہ نے کہا میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری 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 حیدری۔ لہذا جناب امیر سب سے پیچھے، اور آپ کہتے ہیں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، وہ چہرہ کس کا تھا کہ جو آج تک کے دیکھا نہیں؟ کیا ان نصارہ نے نبی کو نہیں دیکھا تھا؟ اگر نہیں دیکھا تھا تو بحث کس سے کرتے تھے؟ کیا علی کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا حسن و حسین کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا؟ تو پتہ یہ چلا کہ نہیں، سب کو دیکھا تھا، نبی کو بھی دیکھا تھا، علی کو بھی دیکھا تھا، حسنین کریمین کو بھی دیکھا تھا۔ تو پھر اب کس کو دیکھا؟ کہا اس مستورہ بی بی کو دیکھا تھا جو حجاب میں مستور تھی، حجاب میں مستور تھی۔ اور کتنی حجابوں میں وہ بیوی تھی، صرف ایک چادر کا حجاب نہیں تھا بلکہ کئی حجابوں کے درمیان تھی بیوی۔ وہ حجاب کون سا تھا؟ کہا دونوں طرف امامت کا پردہ، سامنے سے رسالت کا پردہ، پیچھے سے عصمت کا پردہ۔ اتنے پردوں کے درمیان میں صدیقہ طاہرہ چل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی ذہن میں سوال پیدا ہو کہ جو بیوی اتنے پردے میں ہو وہ میدان میں جا کے کرے گی کیا؟ جو بی بی اتنے پردے میں ہو، اتنے حجابات میں ہو، وہ بی بی میدان میں جا کر کے کرے گی کیا؟ کہا یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ ملکہ عصمت بی بی ہے۔ اگر حجاب میں بھی جائے گی تو الوہیت کو بچا کے آئے گی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ حجاب میں بھی جائے گی، پردے میں بھی رہے گی، تو توحید کا دفاع کر کے آئے گی۔ اب پتا چلا کہ اگر عصمت پردے میں ہو تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ معصوم کے ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ جیسے وہ بی بی دین بچا سکتی ہے، ویسے ہی امام زمان نظام کائنات بچا سکتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ پردے کا فرق نہیں ہے، وہاں بھی دفاع، یہاں بھی دفاع، وہاں بھی توحید کو بچانا، یہاں بھی توحید کو بچانا۔ عزیزوں، ہمارے جوانوں سے سوال کیا جاتا ہے، ان کے ذہن و دماغ کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا تمہارے امام ہیں؟
تو سینہ تان کر کے بڑے ہی جو ہے وہ ادب کے ساتھ سر جھکا کے کہیے ہاں میرا امام ہے۔ ہم عقیدہ امامت کے اوپر ناز کرتے ہیں، شرمندہ نہیں ہوتے۔ شرمندہ وہ ہو کہ جن کا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا تو امام زندہ ہے، ہم کو شرمندگی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب پوچھتے ہیں کہ امام ہے، کہا کہ ہاں ہے، کہا کہ آئیں گے کب؟ پلٹ کر کے اسی لفظوں میں جواب دیا جب آپ مر جائیں گے تب آئیں گے۔ کہا کہ صاحب اچھا اگر امام ہیں تو یہ بتائیے کہ امام کی وجود کے اوپر کوئی دلیل ہے؟ قرآن میں کوئی آیت ہے؟ تو صاف کہیے کہ ایک آیت ہو تو بتا دو، کوئی ایک آیت ہو، کوئی ایک موقع ہو کہیں کے اوپر تذکرہ آیا ہو انفرادی طور کے اوپر، تو امام کے لیے ہم بتا دوں۔ قرآن پڑھتے جاؤ، کہیں نہ کہیں امام کا ذکر ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اگر نہیں ایک ہی آیت بتائیے، کہا لیجئے صاحب سن لیجئے، آپ اگر ایک ہی آیت کے اوپر پڑے ہوئے ہیں تو سن لیجئے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید بیان کرے، درود پڑھے محمد کہ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو اس کائنات میں بھیجا، کس کے ساتھ؟ برہان کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تاکہ آپ دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں۔ کیا نبی میں نے آپ کو بھیجا، کیسے بھیجا؟ کہا کہ برہان کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو بری لگے تو بری لگنے دیجیے۔ تو نبی کو بھیجا اللہ نے برہان اور حق کے ساتھ تاکہ دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر، اگرچہ یہ بات بری لگے کافرین و مشرکین کو، تو یہ بات بری لگا کرے۔ میرا اپنے محترم مجمع سے سوال یہ ہے کہ نبی آئے، کہنا جی صاحب آئے، چلے گئے، چلے گئے، کیا دین اسلام بقیہ دینوں پر غالب آ گیا؟ آ گیا غالب؟ نہیں عزیزو، اگر غالب آ گیا ہوتا تو ہمارے ہندوستان میں 80 کروڑ سے زیادہ بت پرستوں کا وجود نہ ہوتا۔ یہ وجود یہ بتاتا ہے کہ دین غالب نہیں آیا۔ تو اللہ تو اپنے وعدے میں سچا ہے، تیرا قول سب سے معتبر، تو نے سب سے معتبر رسول کو بھیجا کہ تاکہ وہ دین کو غالب کر دے۔ نبی آیا چلا گیا، دین غالب نہیں ہوا۔ خدایا ہم کرے تو کیا کرے، نبی دین غالب نہیں ہوا۔ شاید ایک مرتبہ نبی پلٹ کر کے خدا کی طرف سے جواب دے، ارے ایک ہی محمد تھوڑی ہے، ارے یہ سلسلہ محمد کا پہلا تھا، آخری محمد کو بھی آ جانے دو، اگر دین غالب نہ آئے تو کہنا صلوات پہ محمد۔ سادہ سی مثال دوں تاکہ اس بات کو اور بہتر طریقے سے درک کر سکیں۔ دوست ہمارے نادر علی صاحب تشریف فرما ہیں، فرض کریے مثال میں کچھ رکھا نہیں ہے، صرف تقریب ذہنی کے لیے دی جاتی ہے تاکہ بات بہتر طریقے سے ذہن میں آ سکے۔ مثلا انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبلہ ایام فاطمیہ کی جو دوسری تاریخ ہے جمادی الثانیہ کے اعتبار سے، اس میں ہم 4-5 دن کا پروگرام خمسہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کچھ اپنے یہاں کے بھی جو ہے وہ ذاکر رہیں گے، کچھ بیرونی ذاکر کو بھی بلانا چاہ رہے ہیں،
تو ایسا کریے ایک آپ اتنا زبردست ذاکر ہم کو دیجئے کہ سارے وہ ذاکروں کے اوپر غالب آ جائے، اتنا زبردست ہو کہ ہر آدمی اپنے دانتوں تلے انگلی دبا لے اور تمام ذاکرین کے اوپر وہ غالب آ جائے۔ میں نے بھی کہا کہ کیا جناب آپ نے بھی ایسی بات کی، ایسا ذاکر دوں گا ساری زندگی یاد رکھیے گا۔ اور پھر صاحب جب وقت آیا میں نے وعدے کے مطابق ذاکر کو بھیج دیا۔ ذاکر پہنچا، مجلس ہوئی، مجلس کے بعد میں نے فون کیا کہ بھیا کیسا جو ہے وہ رہا پروگرام، میرا ذاکر غالب آ گیا؟ پلٹ کے کہا کیا مولانا آپ سے کہا تھا، ارے یہ ذاکر آپ نے ایسا بھیجا جو بیرونی کے اوپر تو دور کے بعد مقامی پر بھی غالب نہیں آیا۔ آپ بتائیے کہ ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ ہم اپنے بھیجنے کے مقصد میں ناکام، توجہ کا طالب، میں اپنے بھیجنے کے مقصد میں ناکام، جس کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ اپنے اس مقصد میں ناکام۔ اللہ نے بھیجا رسول کو دلیل و برہان کے ساتھ، بھیجنے والا کون؟ وہ رب اکبر۔ کس کو بھیجا؟ نبی کریم جیسی مقدس ہستی کو، جانے کائنات جو تھی اسے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ مقصد یہ تھا کہ تاکہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ نبی آئے چلے گئے، دین غالب نہیں آیا، تو اب کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا کہ خدا اپنے مقصد میں ناکام، اللہ اپنے دعوے میں ناکام، اور محمد عربی اپنے مقصد میں ناکام۔ اب اس سوال کو سامنے رکھ کر کے مسلمانوں کے سامنے ایک بات کو پیش کرتا ہوں کہ یا تو اللہ کو اپنے دعوے میں ناکام مان لو، یا محمد عربی کو اپنے مقصد میں ناکام مان لو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر جو وقت کا امام ہے اسے تم بھی اپنا امام مان لو۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو نبی آخر الزمان کو ناکام مان لو، یا وہ جو پردے میں ہے اسے اپنا امام مان لو، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ نبی قافلہ لے کر کے نکلے، میدان میں آئے، آواز بلند ہوئی، ہم ٹیکس دے دیں گے، ہم جزیہ دے دیں گے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ لیجیے عزیزو، مباہلہ نہیں ہوا، یہ افراد یہ دعوات مقدسہ سرخرو ہو کر کے میدان مباہلہ سے پلٹے۔ یہاں تک کی بات آ گئی، ایک شہزادے کی مجلس ہے اور آخری مجلس، ایک نکتہ لطیف آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ہے کہ خدا کیا کہہ رہا تھا کہ پیغمبر جائیے، جانے کے بعد ان سے مباہلہ کریے، اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے گا۔ گھر سے نبی کاروان تحفظ توحید لے کر کے نکلے، ادھر مشیت کی جانب سے لعنت نکلی، ادھر سے نبی چل رہے تھے، ادھر سے لعنت چل رہی تھی۔ میدان میں پہنچے تو ایک مرتبہ یہ مقابلے سے پلٹ گئے، مقابلہ نہیں ہوا تو لعنت ان کے اوپر نہیں ہوئی، عیسائیوں کے اوپر، چونکہ یہ مقابلے پر عین وقت میں یہ پلٹ آئے۔ اچھا دنیا اسلام کے کسی فرقے سے پوچھئے کہ کیا عیسائیوں کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ نہیں صاحب عیسائیوں کے اوپر لعنت کرنا جائز نہیں۔ کیوں نہیں صاحب جائز ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ آخری وقت میں اپنی بات سے پلٹ گئے اور انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، لہذا ان کے اوپر لعنت نہیں کی جائے گی۔ لوگوں کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر لعنت نہیں ہو سکتی، مگر پروردگار تیرا دعویٰ تھا کہ حبیب تو نکال اس کارواں کو لے کر کے، ہم ادھر سے لعنت کا توق بھیج رہے ہیں، ادھر سے کارواں نکلا ادھر سے لعنت نکلی، تو جب یہ میدان تک کے آ گئے تو وہ لعنت گئی کہاں؟ وہ لعنت
سے وہ کہیں پہنچی یا نہیں پہنچی؟ کہا ہاں آئیے میں بتاتا ہوں، جو 20 منٹ کی بات ہے 2 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک وقت وہ آیا کہ پیغمبر کی اسی بیٹی کو، شریعت مآب بی بی کو، کہ جو توحید کے تحفظ کے لیے نکلی تھی، اسی بی بی کو ایک دفعہ دربار میں آنا پڑا، اسی بی بی کو دربار میں آنا پڑا اپنے حق کے دفاع کے لیے۔ گواہ کس کو لے کر کے آئی؟ گواہ وہی بن کر کے آئے جو توحید کے گواہ بن کر کے میدان مباہلہ میں گئے تھے۔ حسن و حسین کو صدیقہ طاہرہ دربار میں اپنی گواہی کے لیے لے کر کے آئی۔ ارے آج دنیا یہ کہتی ہے بی بی آئی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے، سیدہ آئی تھی فدق کا باغ مانگنے کے لیے۔ نہیں نہیں عزیزو، ارے بی بی باغ فدق کے لیے نہیں آئی تھی، اس رکی ہوئی لعنت کو مسترد پہنچانے کے لیے آئی تھی۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ صدیقہ طاہرہ مطالبہ فدق کے لیے بعد میں آئی تھی، اس لعنت الہی کو حقدار تک پلٹانے کے لیے میدان سے گھر سے آئی تھی کہ تاکہ دنیا پہچان لے کہ لعنت الہی کا مستحق کون ہے۔ اس لیے کہ جس کی صداقت پر عیسائیوں کو اعتبار ہو، جس کی صداقت کے اوپر دوسروں کو ناز ہو، جو دوسرے ناز کرے، مسلمان اسی بی بی کی گواہی کو ٹھکرا دے تو یہ لعنت کے مستحق نہیں ہوں گے تو کون لعنت کا مستحق ہوگا؟ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیز، گفتگو میں اپنی سمیٹ رہا ہوں اور تمام کر رہا ہوں کہ یہ قافلہ نکلا اور نکل کر کے میدان تک آیا، اور آنے کے بعد اب یہ ہوا کہ اسلام کو غلبہ پیدا ہوا عیسائیت کے اوپر۔ نبی کریم سرخرو ہو کر کے میدان سے آ گئے۔ کیوں؟ کہا کہ مسئلہ اس بات کا تھا کہ یہاں کے اوپر جھوٹوں پر لعنت ہونی تھی، کاروان صادقین کو نکلنا تھا۔ ہر میدان میں بڑے سے بڑے گئے، جن کا دل چاہا انہوں نے گئے اور جو دل چاہا انہوں نے وہ کیا، لیکن جب قرآن نازل ہو چکا تھا اور اس نے کہہ دیا تھا کہ جھوٹوں پر لعنت ہوگی، تو جو جتنے بڑے تھے، بلکہ دنیا اسلام جنہیں صدیقہ اکبر کہتی ہے، وہ بھی میدان تک نہیں پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اگر کائنات میں کوئی صدیقہ اکبر ہے تو وہ علی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ قافلہ سرخرو ہو کر کے صادقین یہ آگے۔ ایک بات اور بیان کر دوں، گفتگو کو سمیٹ دیا، مسئلہ صادقین کا مفرد ہے صادق۔ صادق میں جب اس میں مبالغہ پیدا ہوتا ہے تو بنتا ہے صدیق، بہت سچا، ہمیشہ کا سچا۔ صدیق کون ہے؟ کہا کہ یہ ہم تھوڑی بتا سکتے ہیں کہ صدیق کون ہے۔ صدیق وہ ہے جسے قرآن صدیق کہے۔ قرآن کس کو صدیق کہہ رہا ہے، کس کی معرفی کر رہا ہے؟ جو قرآن معیار صدیق بتا دے
اور اس معیار صداقت پر انسان کھرا اتر جائے وہی صدیق ہے۔ اب آئیے کہ صدیق کون ہے، بہت ہی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ، کہ جناب یوسف ایک وقت وہ آیا کہ ستم کا نشانہ بنے اور آ کر کے پہنچے قید خانے میں۔ قید خانے میں پہنچ گئے تو وہاں کے اوپر ان قیدیوں میں سے دو نے جو ہے وہ خواب دیکھا۔ جناب یوسف نے تعبیر خواب بتائی، سب کچھ وہ ہوا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب بادشاہ وقت کو ضرورت پڑی کہ تعبیر خواب کو جانے، تو اسی نے کہا میں ایک قیدی کو جانتا ہوں جدھر قید خانے میں ہے، وہ تیرے خواب کی حقیقت میں تعبیر بتا سکتا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ جب یہ پہنچا ہے کہاں کے اوپر، قید خانے میں، تو اس نے جو پہلا لفظ کہا ہے وہ کہا یا ایھا الصدیق۔ یوسف کو قرآن نے صدیق کہا ہے۔ صدیق کون ہے؟ کہا کہ یوسف ہے۔ یوسف کا کمال کیا ہے؟ کہا جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ان کو پھینکا تو وہ کنواں، اس میں پانی نہیں تھا، وہ حشرات الارض، اس میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو رہتے تھے، بڑا گہرا کنواں تھا۔ جیسے ہی یوسف کو ایک مرتبہ کنویں میں ڈالا، ایک مرتبہ جناب جبرائیل کنویں کے اندر نازل ہوئے، جو نابع المودع کتاب ہے اس کے اندر اس واقعے کو تحریر کیا ہے، اہل سنت کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، جناب جبرائیل آئے، آن کر کے ایک مرتبہ کہا کہ خبردار، دیکھو اللہ کا صدیق بندہ تمہارے درمیان میں آ رہا ہے، اللہ کے اس صدیق بندے کو کوئی گزند، کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یوسف کنویں میں پہنچے، نہ کسی سانپ میں جرأت تھی کہ یوسف کو کچھ بگاڑ سکے، نہ کسی بچھو میں ہمت تھی کہ یوسف کو گزند پہنچا سکے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآنی اعتبار سے جو صدیق ہے، نہ اسے بچھو ڈنک مار سکتا ہے، نہ سانپ اسے ڈس سکتا ہے۔ دنیا جسے صدیق کہہ رہی ہے اس کے بارے میں کہتی ہے جب غار میں یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے رونا شروع کیا۔ جب رونے لگے تو نبی نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے، مگر رونا چپ نہیں ہوا۔ لوگوں نے وکالت کی، یہاں بھی وکالت کرنے والے، وہاں بھی وکالت کرنے والے، فوراً وکالت کی کہ ارے دیکھو اس وجہ سے نہیں رو رہے تھے کہ وہ لوگ جان جائے، وجہ یہ تھی کہ ان کو بچھو نے ڈنک مار دیا تھا۔ دوسرے نے کہا نہیں نہیں، بچھو نے نہیں بلکہ سانپ نے ڈسا تھا۔ ارے بھیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے بچھو ڈنک مارے یا سانپ ڈس لے، مگر صدیق وہ ہوتا ہے جسے نہ بچھو ڈنک مار سکتا ہے نہ سانپ ڈس سکتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے معیار صدیق قرآن کا۔ صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ اسی صدیق کا مؤنث سے صدیقہ۔ بس گفتگو تمام۔ صدیقہ کون ہے؟ کہا صدیقہ وہ ہے قرآنی اعتبار سے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ صدیق کی بھی صفت کیا تھی کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ یوسف نے کہا تم کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، پھانسی پہ چڑھایا گا۔ کہا تھا کہ تم کو جو ہے وہ بادشاہ اپنا مصاحب رکھ لے گا، تم اس کو شراب پلاؤ گے، اس کے ساقی بنو گے، وہ ساقی بن کر کے رہا۔ تو پتہ چلا کہ قرآنی اعتبار سے صدیق اور صدیقہ وہ ہے کہ جو زبان سے کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے، اور لفظوں میں ذرہ برابر فرق نہ آنے پائے، جیسا وہ کہتا جائے ویسا ہوتا جائے۔ ایک مرتبہ صدیقہ طاہرہ نے کہا بیٹو صبح تمہارے کپڑے درزی لے کر کے آئے گا، میرے لال صبح تمہارے کپڑے درزی لے کر کے آئے گا۔ روایت کہتی ہے کہ رضوان جنت کو درزی بن کر کے در سیدہ پر آنا پڑا، اور آ کر کے کہا دق الباب کیا کون؟
نعت الحسین، ارے تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں جنت کا رضوا ہوں، لباس لے کر کے آیا ہے، تب بھی صدیقہ کی بات پوری ہو جاتی، مگر ذرہ برابر فرق آ جاتا۔ صدیقہ نے کہا تھا کہ درزی لے کر کے آئے گا، رضوان نہیں، لہذا ملک نے بھی درزی کہا، رضوان نہیں۔ سبحان پڑھے محمد علیہ محمد۔ صدیقہ بی بی ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، بے شک کائنات میں تلاطم برپا ہو گیا۔ بی بی کے ایک قول کے اوپر رضوان جنت کو درزی کا بھیس بدل کر در سیدہ پہ آنا پڑا، کیوں کہ تاکہ کلام سیدہ میں تطابق پیدا ہو جائے کہ بی بی جو آپ نے کہا تھا وہی آپ کے دہلیز پہ آیا ہے، کوئی اور نہیں۔ ایسی صدیقہ بی بی، ایسی نبی کریم کی شریعت مع بی بی، ایسی مقدس ہستی، اس بی بی کے ساتھ دنیا والوں نے کیا کیا؟ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، چونکہ آج شان غریبہ فاطمیہ ہے۔ زہرا کو دفن کر کے علی گھر میں آ چکے ہیں۔ کہتے ہیں بابا کے وصال کے بعد صدیقہ طاہرہ اپنے بابا کے غم میں رویا کرتی تھی۔ کتنا روتی تھی مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ شریعت مآب نبی کی شریعت مآب بیٹی ہے، شریعتوں کے اصول سے باخبر ہے۔ ہمارے یہاں کی بھی مہذب گھرانے کی خواتین جانتی ہیں کہ ہماری آواز کو بلند نہیں ہونا چاہیے، گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اتنا زور سے بولو کہ گھر کے اندر ہی وہ آواز محدود ہو کر کے رہے۔ جس نے دین سکھایا، جس نے اسلام سکھایا، جس نے آداب شریعت بتایا، کیا اس بی بی کو معلوم نہیں کہ آہستہ رونا چاہیے؟ اگر بی بی آپ آہستہ روتی تھی تو یہ لوگ پھر کیوں آئے کہ ابو الحسن سیدہ کو منع کر دو کہ یا دن میں روئے یا رات میں روئے؟ اس لیے کہ جب بی بی روتی ہے تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، جب سیدہ بین کرتی ہے تو تلاطم برپا ہو جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ یہ نبی کی بیٹی، کیا فاطمہ کو نہیں معلوم تھا کہ آہستہ رونا چاہیے؟ کیا فاطمہ کو اتنا علم نہیں تھا کہ آواز باہر نہیں جانا چاہیے؟ نہیں، بی بی کو معلوم تھا۔ بی بی بلند آواز سے اتنا گریہ نہیں کرتی تھی کہ گھر کے باہر آواز آئے، لیکن اتنا سوز تھا بی بی کے رونے میں کہ جب سیدہ تڑپ کے روتی تھی تو مدینے میں زلزلہ آنے لگتا تھا، کائنات میں تلاطم برپا ہونے لگتا تھا، یہ گھبرا جاتے تھے۔ ہائے سیدہ نے رونا شروع کر دیا، علی منع کرو فاطمہ کو، یا دن میں روئے یا رات میں روئے، اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ ہو۔ سیدہ کے اوپر ظلم کیا ڈھایا، اثر کیا ہو؟ کل بیان کیا کہ بی بی کے اوپر دروازہ گرا، دروازہ جو گرا اس کا اثر کیا ہوا؟ دروازہ گرنے سے بی بی کے اوپر کئی اثر مرتب ہوئے۔ پہلا اثر تو یہ ہوا، آپ نے قدیمی دروازے دیکھے ہیں، وہ پہلے زمانے میں وہ موٹی کیل ہے جسے ہمارے یہاں بتاشے والی کیل کہتے ہیں، کہ جس کے اوپر کے حصے میں لٹو جیسا ہوتا تھا، کہتے ہیں دروازے میں آگ لگی،
آدھا دروازہ جل چکا تھا، آدھا دروازہ باقی تھا. یہ سلگتی ہوئی کیل سیدہ کے سینے میں. انصاف سے بتائیے کہ جس کی دہکتی ہوئی کیل سینے میں اتر گئی ہو اس بی بی کا عالم کیا ہوگا؟ دوسرا اثر کیا ہوا؟ 2 آواز سیدہ نے بلند کی. گھر میں 2 صدائیں مدد کے لیے فاطمہ نے بلند کی. گھر میں مشکل کشا علی موجود تھے مگر سیدہ نے علی کو نہیں پکارا. ایک آواز دی یا فزت و خجیلی، اے فزہ آؤ میرے محسن کو اٹھا لو. اور دوسرا جو نعرہ بلند کیا یا بہتی ادرکنی، اے میرے لال مہدی میری مدد کرو. خدا کی سزا. تیسرا اثر زہرا کے اوپر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ فاطمہ کی 3 پسلیاں جس میں سے ایک پسلی ٹوٹ کر کے سیدہ کی جگر کیسے بیان کروں؟ نہ طاقت ہے نہ ہمت ہے، مگر یہ آخری زحمت ہے. جتنا ہو سکے گا میں آپ کے سامنے. بی بی ہماری جان آپ کے اوپر قربان، سیدہ آپ کے اوپر کائنات قربان. بی بی کیا ظلم ہو گیا. ہمارے ملنے والوں میں ایک ہمارے آشنا ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو ایک بائک دلائی. اتفاق یہ ہوا کہ بیٹا بائک لے کر کے جو ہے وہ گیا. کچھ دن کے بعد جو ہے وہ ایسا آیا کہ یہ گیا ہوا تھا اور سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کئی جگہ سے جو ہے وہ ان کے یہاں چوٹ لگی، بدن میں، ہاتھ میں، پیر میں فریکچر ہوا اور اسی میں ایک ضرب ان کے سینے کے اوپر بھی. کہتے ہیں کہ یہ ان کو لے کر کے ہاسپٹل گئے. وہاں کے اوپر ان کا جو ہے وہ باقاعدہ علاج ہوا. جہاں کے اوپر پلاسٹر بن سکتا تھا وہاں کے اوپر باقاعدہ پلاسٹر بنا گیا. کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو کر کے آ گئے مگر سینے کو پکڑے رہتے تھے. پوچھا بیٹا سینہ کیوں پکڑے رہتے ہو؟ کہا پسلی ٹوٹی تو نہیں مگر پسلی میں ہڈی میں اتنی چوٹ لگی تھی کہ آج بھی اس کا درد ہو رہا ہے. ارے سیدہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی تھی، ایک پسلی جگر میں پیوست تھی. روایت کہتی ارے اس کے بعد سیدہ سیدھی کھڑی نہیں ہو سکی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کھڑا ہونا چاہتی تھی پسلی جگر میں چبھتی تھی، سیدہ جھک جاتی تھی. اجرکم اللہ. کسی نے کہا مولا، امام باقر سے پوچھا مولا آپ کی جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی عمر کتنی ہے؟ میرے مولا نے داہنے دیکھا بائیں دیکھا. جب مطمئن ہو گئے کہ سب اپنے ہیں کوئی پرایا نہیں تو ایک مرتبہ فرمایا کہ سنو، ارے میری جدہ مظلومہ کی عمر 18 سال کی تھی. ایک مرتبہ اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کی جدہ مظلومہ کی کمر 18 سال میں جھک گئی. ارے مولا، ارے عمر 18 سال جوانی کی عمر ہوتی ہے. آقا ارے سیدہ کی کمر کیسے جھک گئی؟ ایک مرتبہ پھر مولا نے دیکھا، دیکھ کر کے فرماتے ارے آئے اس پسلی نے پھر میری جدہ مظلومہ کو سیدھا کھڑا نہ ہونے دیا. اجرکم اللہ. سیدہ ہیں بستر اعلیٰ کر کے 40 دن روایت کہتی ہے کہ فاطمہ بستر سے اٹھ ہی نہ سکتی. لیکن اللہ رے صبر فاطمہ، اللہ رے جناب زہرا کا حوصلہ،
آپ کا صبر، آپ کی استقامت. انصاف سے بتائیں کہ اگر دنیا میں کسی بیوی کو اگر کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، اور پھر وہ ایسی جگہ ہو کہ جسے دوسروں کو نہ دکھایا جائے، تو سب سے پہلے وہ بیوی اپنی تکلیف کس سے رو جتنا علی کی مظلومی پر رو سکو. ہائے میرا آقا علی کتنا مظلوم. ارے سیدہ علی کی مظلومی کو جان رہی تھی. ارے اپنے درد کو چھپایا تاکہ علی کے درد میں اضافہ نہ ہو. علی پہلے ہی سے مظلوم کائنات ہے. جناب زینب، جناب فاطمہ نے کسی سے اپنا درد بیان نہیں کیا، علی سے بھی اپنا درد بیان نہیں کیا. فاطمہ بستر علالت پہ آ گئی، کہتے ہیں داہنا ہاتھ نہیں اٹھتا، سیدہ بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھتی ہے، اٹھ نہیں پاتی ہیں، عصا کا سہارا لے کر کے چلتی ہے. کیجیے اور چاہے وہ آج کا دن ہو یا آنے والے 3 جمادی الثانیہ کا دن ہو، دونوں تاریخیں بی بی کا وصال ہوا. کب ہوا؟ روایت کہتی ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں سیدہ کا وصال ہوا. کہتے ہیں کہ آج ہی کا وہ دن تھا کہ جب فاطمہ کو کچھ افسوس تھا. بی بی اٹھی، اٹھنے کے بعد اپنے بچوں کو نہلایا، لباس پہنایا، اور اس کے بعد لے کر کے آئی ہے مزار رسول پر. اور آنے کے بعد کہتی ہیں بیٹو تم لوگ مزار رسول پہ بیٹھ کر کے ماں کے حق میں دعا کرو، ماں جا رہی. اور اب اس کے بعد بی بی آئی ہیں، حجرے میں گئی، اسما سے کہا اسما دیکھو جب تک میرے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ سیدہ زندہ ہے. جب میرے تسبیح کی آواز بند ہو گئی تو سمجھ لینا کہ تمہاری مخدومہ اس کائنات میں نہیں رہی. ادھر سیدہ کی طرف اسما کی نظر ہے. کہتے ہیں کہ بی بی تسبیح کر رہی تھی. میں کہوں گا اے مدینے کی در و دیوار، ارے آخری مرتبہ ارے سیدہ کی تسبیح کو سن لو. اب اس کے بعد سیدہ کی تسبیح سننے کا موقع نہیں ملے گا. سیدہ تسبیح کرتی رہی. ایک وقت وہ آیا کہ تسبیح ہاتھ سے چھوٹی. ایک مرتبہ اسما متوجہ ہوئی، تسبیح کی آواز بند. آ کر کے چادر کو ہٹایا، کیا دیکھا کہ سیدہ اب دنیا میں نہیں. آواز دی بنت رسول، کوئی جواب نہ ملا. آواز دی دختر نبی، کوئی جواب نہ ملا. ایک مرتبہ اسما بےتاب ہو کر کے گھر سے دوڑی، کیا دیکھتی ہے کہ حسنین مزار رسول سے چلے آئے. ایک مرتبہ اسما کے چہرے کے اوپر نظر پڑی. اسما ارے ایسا محسوس ہوا کہ حسنین کو سب پتا چل گیا. چہرے کو دیکھ کر کے ایک مرتبہ حسنین نے کہا اسما کہاں دوڑی جا رہی ہو؟ ایک مرتبہ کہا میرے دل بندوں کچھ نہیں، میرے لال حسن و حسین کچھ نہیں، آؤ میرے ساتھ گھر پہ آؤ. گھر لے کر کے آئی، فوراً آ کر کے کھانا لا کر کے سامنے رکھ دیا. ایک مرتبہ حسن و حسین نے نگاہ ڈالی کھانے پر، دیکھا اسما کے چہرے کے اوپر، غور سے دیکھ کر کے کہتے اسما یہ بتاؤ ارے کبھی ہم کو ماں کے بغیر ارے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا. اسما کیا چھپا رہی؟ ارے قبر رسول سے آواز آئی، اے یتیمان فاطمہ ارے واپس جاؤ، ماں تمہاری زندہ نہیں رہی. اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم کہتے ہیں کہ بچوں کو علم ہو گئے. روایت کہتی ہے کہ حسنین مسجد نبوی میں آئے. ذرا سا فاصلہ دیکھیے کہ سیدہ کے گھر سے مسجد نبوی فاصلہ کی طرح. روایت کہتی ہے کہ در سیدہ
کھلتا تھا صحن مسجد میں، فاطمہ کا دروازہ عین مسجد میں تھا۔ روایت کہتی حسنین مسجد میں آئے، اور جب آئے تو ایک مرتبہ زبان سے تو کچھ نہ کہہ سکے، آ کر کے بچے باپ کی کمر سے لپٹ گئے۔ علی کو پتا چل گیا۔ ایک مرتبہ حسنین نے کہا ارے بابا اب مرنے نہیں، ارے بس یہ سننا تھا کہ علی ایک مرتبہ آنگے منہ زمین پر گرے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ ایک مرتبہ نہیں، علی نے اتنا راستہ کہ جو مسجد سے گھر پہ تھا 3 دفعہ علی بے ہوش ہو کر کے گرے۔ آئے کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ ہے جو اپنا داہنا ہاتھ اپنے داہنے رخسار پہ رکھ کر کے لیٹی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ارے سیدہ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے داہنے رخسار پہ کیوں رکھا؟ ارے مجھے نہیں معلوم، شاید وجہ کہ فاطمہ کوئی راستہ جو علی سے مرتے مرتے چھپانا چاہ رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ علی آئے، دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ سرحان وصیت نامہ موجود ہے۔ یا علی کفنی ودفنی وغسلنی فی اللیل وصل علیہ۔ اے میرے مولا علی، آپ رات کی تاریکی میں مجھے غسل دیجئے گا، مجھے کفن پہنائیے گا، مجھے حنوط کریے گا، اور میرے اوپر نماز پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد وصیت کا جملہ تھا میرے آقا ارے میرا کرتا نہ اتاریے گا، ارے کرتے کے اوپر ہی سے غسل دیجئے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ سیدہ نے وصیت کیوں کی کہ ارے کرتا نہ اتاریے گا۔ ارے ہائے راز تو کربلا میں کھلا، سکینہ کے کرتے کو اتارنا چاہا، ارے کرتا جسم سے چپک چکا تھا۔ آئے شاید سیدہ نے علی کے مظلومی پر ترس کھا کر کے کہا ابو الحسن ارے کرتا اتار کر کے ارے جسم پر ارے داغ نہ دیکھنا۔ گفتگو تمام کر دیتا، پڑھا نہیں لیتا ہے، لیکن آج آخری سے جتنا دل چاہے بی بی کے اوپر رو لیجئے، زندہ رہیں گے بی بی تو اگلے سال ہم پھر آپ کا غم منائیں گے۔ سیدہ اگر نہ بچے تو یہ ہمارا سلام آخر ہے بی بی، ہمارا سلام آخر قبول کرو۔ اے مولا امام زمانہ اپنی جدہ مظلومہ کا پرصاحب غریبوں سے قبول کرو آقا۔ مولا حسن و حسین، زینب و کلثوم، اے میرے آقا علی آج فاطمہ کا پرصاحب سے قبول کرو آقا۔ اللہ سیدہ کی وصیت میرے مولا، دیکھیے جن لوگوں نے میرے اوپر ظلم ڈھایا، میرے آقا وہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہونے پائے، اس کا خیال رکھیے گا۔ لیجیے علی، مولا نے سلمان سے کہا سلمان جو باہر مجمع لگا ہوا ہے ان سے کہہ دو کہ ابھی امر میں تاخیر ہے، جب موقع ہوگا تو انہیں خبر دی جائے گی۔ رات کی تاریکی تھی، کہتے ہیں نصف شب آ چکی۔ ایک مرتبہ مولا نے اسما سے کہا کہ اسما سیدہ کو غسل دینا، اسما پانی کا انتظام کرو، تم صرف پانی دینا، ہم فاطمہ کو غسل دیں گے۔ عزیزوں میں نے دیکھا ہے جب کسی کی ماں مرتی ہے ماں تو اچھوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ ارے ماں کا غسل دیکھ کر کے دہاڑ مار مار کر کے روتے، ارے آئے جو چھوٹے چھوٹے
हसनैन की कौन बयान कर सकता है। अली ने गुस्ल देना शुरू किया। कहते हैं कि अली ने बच्चों को मना किया था ना, बच्चों रो, हम मना नहीं करते, मगर बुलंद आवाज से न रोना, इसलिए कि ये लोग माँ के जनाजे में शरीक हो जाएंगे तुम्हारे, और माँ की वसीयत है कि ये शरीक ना हो। अली ने मना किया। अली जैसा साबिर इंसान फातिमा को गुस्ल दे रहा है। एक मर्तबा रवायत कहती है कि गुस्ल देते देते अरे अली ने अपने सर को दीवार से टकराना शुरू किया। हाय हाय करके अली ने रोना शुरू किया। असमा दौड़ी, आका अरे बच्चे छोटे, आपने मना किया था कि ना रोना। सलमान ने पूछा, मौला अरे आपने तो बच्चों को मना किया था। एक मर्तबा अली गोया हुए, अरे हाय फातिमा की 3 पसलियां टूट गई, मगर फातिमा ने मुझे अली से नहीं बताया। एक मजलूमी और सुन लीजिए, ज़हमत। कहते हैं कि सैयदा का गुस्ल हो रहा है, बच्चों को मौला ने मना कर दिया था, बच्चों देखो बुलंद आवाज से ना रोना। सलमान मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उनकी आवाज बुलंद न हो। सलमान थे कि जो बच्चों को सब्र के कलमात और सब्र की तलकीन कर रहे थे, लेकिन कब तक कि सब्र का बंधन रहता। कहते हैं मर्तबा सब्र का बंधन टूटा। इमाम हसन ने बेतहाशा गिरिया करना शुरू। सुन सको अहले दिल के सुनो कि हुआ क्या। एक मर्तबा जब इमाम हसन ने बड़ी बेताबी से गिरिया करना शुरू किया, फौरन सलमान आए। कहते हैं कि बाका आप सबसे बड़े हैं, आप इतना रोइएगा तो हुसैन का क्या हाल होगा। मेरे आका अगर आप इतना रोइएगा तो आपकी बहनों ज़ैनब व कुलसूम का क्या हाल होगा। मौला अरे सब्र से काम लीजिए, इतना ना रोइए। सुनिए, मेरे मौला ने गरीब मेरे इमाम हसन ने फरमाया, चचा सलमान अरे जो मंजर मेरी निगाहों ने देखा वो हुसैन ने कहाँ देखा। अरे जो मंजर मैंने देखा वो ज़ैनब व कुलसूम ने क्या ही देखा। मैं कहूँगा आका हसन अरे आपने क्या देख लिया। सुनो तुम थामो मेरे अजीजों, हुआ क्या। मदीने में सैयदा के ऊपर मसाइब आए क्या कि सैयदा ने मसीह वरसिया पड़ा। सुब्बत अलैया मसाइब नवन्नहा सुब्बत अलैया बिस्मिल्लाह ले आलिया। मौला फरमाते हैं कि सलमान जब मेरी माँ दरबार में गई तो अकेले नहीं गई, इसलिए कि जो शरीफ घराने की औरतें होती हैं वो जल्दी बाजार नहीं जाती, और अगर बाजार किसी बिना पर जाना भी पड़ता है तो अपने महरम के साथ जाती है, और अगर महरम मौजूद बड़ा कोई ना हो तो वो अपने छोटे बच्चे ही को लेकर के साथ में जाती है ताकि अमनियत का एहसास रहे। आपने देखा होगा 4 बरस का बच्चा है, वहाँ उसका हाथ पकड़ के लेकर के अपने साथ जा रही है, क्यों? ताकि माँ को इत्मीनान रहे, माँ को ख्याल रहे कि वो मुतमईन है, इत्मीनान रहे। कहते सैयदा जब दरबार में गई तो किसी और को नहीं ले गई थी, हसन का हाथ पकड़ के लेकर के गई। कहते दरबार में पहुंची और जो कुछ होना था वो हुआ। नतीजे में वापसी में वो बेअदबी हुई कि उसके नतीजे में रवायत कहती मौला हसन फरमाते कि अरे ऐसा तमाचा लगा कि सैयदा के कान की लो फट गई, गोशवारे जमीन पर गिर पड़े। अरे वो तमाचा लगा कि मेरी माँ अरे उसी दिन से मुझ हसन से पर्दा करने लगी। मेरा मौला दिल
چاہتا کہ ان مصائب کو پڑھوں. ہوا کیا؟ خدا نہ کرے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے سے پردہ کر لے. ابھی دنیا میں ماں سے بھی زیادہ کوئی مقدس رشتہ بیٹے کے لیے ہوتا ہے. پھر کائنات میں نہ فاطمہ جیسی ماں نہ حسنین جیسے بیٹے. ارے پردے کا سوال کیا, لیکن حسن کہتے ہیں جس دن سے تماچا لگا اس دن کے بعد اثر یہ ہوا کہ میں جب بھی حسن ارے اماں کے قریب جاتا تھا تو اماں آدھا چہرہ اپنا ڈھانپ لیتی تھی کہیں ایسا نہ ہو حسن اس تماچے کے نشان کو دے. اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رہا. لیجیے عزیزو, جنازہ تیار ہوا, لا کر کے مولا نے صحنے میں جنازہ رکھ دیا سیدہ کا. ایک مرتبہ آواز دی کہ میرے دل بندوں, زینب آؤ ماں کا دیدار, ام کلثوم آؤ ماں کا دیدار کرو, حسن آؤ ماں کو آخری ودا کرو, بیٹا حسین آؤ ماں سے خدا حافظی کرو. زینب آئی, کس دل سے ماں سے جدا ہوئی نہیں معلوم, ام کلثوم کس دل سے جدا ہوئی نہیں معلوم. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسن و حسین آئے, آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ مادر گرامی ارے جب نانا کی خدمت میں پہنچیے گا تو ہم یتیموں کا سلام کہہ دیجئے گا, کہیے گا کہ اے نانا ارے فاطمہ کے بعد ارے ہم یتیم ہو گئے. روایت کہتی ہے ارے جیسے ہی امام حسن و امام حسین نے کہا ایک مرتبہ سیدہ کے بندے کفن ٹوٹے, دو ہاتھ برآمد ہوئے, اے میرے لال آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. اجرکم علی اللہ. علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہاتف غیبی سے آواز آئی, علی ارے بچوں کو فاطمہ سے الگ کرو, اس لیے کہ کوہرام برپا ہو گیا ہے, بزم ملائکہ میں تلاطم برپا ہے, عرش میں تھر تھری ہے. ایک مرتبہ سیدہ کے جنازے سے ارے بڑے آرام سے ارے علی نے حسن کو جدا کیا, حسین کو جدا کیا. میں کہوں گا آقا ارے ایسے ہی ارے جنازے سے بچوں کو جدا کیا جاتا ہے, لیکن ہائے رے ارے سکینہ کی قسمت ارے جب باپ کے جنازے سے جدا کیا تو کبھی شمع نے تماچا مارا, کبھی تازیانہ مارا. ارے سکینہ تھی فریاد کر رہی تھی, ارے بابا کیا یتیموں کے ساتھ یہی سلوک کرتے. اجرکم علی اللہ. بس آخری زحمت تمام, جنازہ گھر سے چلا. کہتے ہیں بڑی بے کسی کا جنازہ تھا, مدینے کی رات بڑی تاریک تھی, علی کا دل اس تاریکی میں ڈوبا جا رہا تھا. صرف چند نفر تھے, دختر مصطفیٰ کا جنازہ تھا, رات کا سناٹا, علی کی غربت اپنے غربت پہ گریا کنا. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے سیدہ کے جنازے کو لے کر کے علی اس مقام تک پہنچے, کیا دیکھتے ہیں کہ قبر پہلے سے آمادہ ہے. ارے علی کی مظلومی کرے تو کیا کرے, اس لیے کہ سب نامحرم, بچے چھوٹے, سہارا دے تو کون دے, ارے کم از کم دو آدمی تو ہوتے ہیں نا. ایک جنازہ اٹھاتا ہے, ایک قبر میں اتر کر کے پکڑتا ہے, ارے بچے چھوٹے, علی تنہا. ارے یہ وہ موقع تھا, روایت کہتی ایک مرتبہ قبر سے تو ہاتھ برآمد ہوئے, آواز آئی علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو. ارے علی نے امانت حوالے تو کر دی, لیکن دہاڑ مار کر کے رونا شروع کیا. ایک مرتبہ کہتے یا محمد مصطفیٰ, ارے فریاد ہے آقا, ارے جب امانت لی تھی تو امانت ظالم تھی,
قدري وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه تسلیما لأمره. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر اور بے قیمت آنسوؤں کو پروردگار بار الہ زخم زہرا کے لیے مرہم قرار دے. پروردگار میرے معبود میرے اللہ، ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں بالخصوص ڈاکٹر شیرن کو پروردگار شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار بار الہ ہم میں جو بھی پریشان ہے ان کی پریشانی کو برطرف فرما. خدایا جو مقروض ہے ان کے قرض کو غائب سے ادا فرما. میرے پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عنایت فرما. خدایا جو صاحبان اولاد ہے انہیں دین و شریعت کے مطابق تربیت اولاد کی توفیق عنایت فرما. پروردگار میرے اللہ تو ہم کو دین کو سمجھ کر دین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار میرے معبود میرے اللہ تو ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرما. رب کریم ہمارے دلوں سے بغض و حسد و کینہ کو نکال کر کے رب کریم محبت و مودت و وفور عطوفت و رعفت کو جائے گزین فرما. خدایا ہماری اولاد کو نسل بعد نسل مسلمان واقعی قرار دے. پروردگار بار الہ و شر پسند عناصر جو ناقابل ہدایت ہے انہیں صفحے ہستی سے نیست و نابود فرما. پروردگار بار الہ میرے معبود میرے اللہ تو اسلام و مسلمین کی نصرت و یاری و حمایت فرما. خدایا تو اہل غزہ کی نصرت فرما. پروردگار بار الہ تو اہل فلسطین کو صبر و استقامت عنایت فرما. پروردگار بار الہ تو پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. خدایا پرچم اسلام کو سر بلند فرما. بہترین دعا یہ ہے رب کریم میرے اللہ کے امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم. ماتم حسین.